بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 152۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جمع کے ادنا افراد 3 یا 2 مدلل بیس۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عام کے تعریف اور عام کے حکم میں اختلاف کے بارے میں تفصیل سے بحث کی، اور اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عام کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں بیان شروع کیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ عام کے الفاظ میں مصنف کن کن الفاظ سے بحث کریں گے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جمع، اس طرح جمع معرف باللام، جمع غیر معرف باللام، جمع منکر، مفرد محلہ باللام، نکرہ، معرفہ، لفظ ایون، لفظ من اور ما، لفظ کل اور جمی، اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے اور مثالیں بیان کریں گے، اور اس کے سے متعلق مباحث انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو عام ہے اس میں بعض عام ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ میں بھی عموم ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف معنی اس کا عام ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی بیان کیا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو جمع ہے یہ سب سے پہلے جو صیغہ ہے، سب سے پہلے جو لفظ مصنف نے جو بیان کیا تھا وہ جمع کے بارے میں، کہ جمع اور جو جمع کے معنی میں ہے اس کا اطلاق وہ عام ہے، اور اس کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جمع کے جو ادنا فرد ہے وہ 3 ہے یا 2 ہے۔ تو جمہور علماء کرام کا مسلک یہ کہ جمع کا جو ادنا فرد ہے وہ 3 ہے، کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو 2 ہے اس کا کم سے کم فرد نہیں ہے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلک بیان کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 2 فرد ہے، اور ان کے دلائل بھی ذکر کریں گے، اور اس کے جوابات بھی دیں گے، اور جمہور علماء کرام کے جوابات بھی دیں گے۔ فرماتے ہیں لأن اقل الجمع 3 وعند البعض 2 لقوله تعالی فإن كان له إخوة والمراد 2 وقوله تعالی فقد سقط قلوبكما وقوله علیہ الصلاة والسلام 2 فما فوقهما جماعت۔ فرماتے ہیں کہ اقل جمع 3 ہے اور بعض کے نزدیک 2 ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فإن كان له إخوة، کہ اگر اس کے لیے بھائی ہو، اور اس سے مراد 2 ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل حق بات سے مائل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد 2 فما فوقهما جماعت، 2 اور 2 سے زیادہ بھی جماعت ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمع کی کم سے کم افراد 2 ہے، ان کے 4 استدلالات ہیں۔ 3 استدلال یہاں ذکر کیے ہیں، اور ایک استدلال آگے جا کے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا استدلال یہ ہے کہ جمع کا کم سے کم فرد 2 ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں یہ آیت ہے فإن كان له إخوة، میراث کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میت کے بھائی ہو، اور یہاں علماء کرام یہی فرماتے کہ اخوتن اگرچہ جمع کا صیغہ ہے، اخن کی جمع ہے، لیکن یہاں 2 مراد ہیں، یعنی اخن کے مقابلے میں یہاں استعمال ہوا ہے، تو یہاں اخوتن سے 2 بھی کم سے کم 2 مراد ہیں۔ تو جمہور علماء کرام کا اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اخوتن سے یہاں 2 مراد ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 2 پر بھی ہوتا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل فقط سقط قلوبکما ہے۔ اب قلوب ہے، قلوب جمع ہے، اور کما یہ تثنیہ ہے، تم دونوں کے دل، اور تم دونوں کے لیے تو 2 دل کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، کہ یہاں فقط سقط قلباکما یہ لفظ استعمال کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دلوں کے لیے بھی قلوب جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 سے زیادہ بھی جماعت ہے۔
تو بظاہر ہم ان دلائل کو دیکھ لیں تو اس دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمع کے کم سے کم افراد 2 ہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ ایک چوتھی دلیل بھی ان کی آ جائے گی، اور وہ استدلال کرتے ہیں فعلنا جمع متکلم کے صیغے سے۔ ہم جب گردان کرتے ہیں تو جمع متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ کو بھی شامل ہے۔ ضربت کا معنی میں نے مارا، اور ضربنا ہم 2 مردوں نے مارا، ہم سب نے مارا۔ سب علم صرف میں جب گردان کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو جمع متکلم کے صیغے میں ہم تثنیہ کو بھی داخل کرتے ہیں۔ تو اس مسلک والوں نے چوتھی دلیل اس سے بھی استدلال کیا، لغت سے بھی استدلال کیا ہے۔ آگے علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ جمہور کی کیا دلیل دیتے ہیں اور ان کے دلائل کے کیا جوابات دیتے ہیں وہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ وَلَنَا إِجْمَاعُ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي اخْتِلَافِ الصِّيغِ الْوَاحِدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَلَا نِزَاعَ فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِيهِمَا اثْنَانِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَمَجَازٌ كَمَا يُذْكَرُ الْجَمْعُ لِلْوَاحِدِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيثِ أَوْ عَلَى سُنِّيَّةِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ إذا كان المقتدي واحدا يقوم على جنب الإمام وإذا كان 2 فصاعدا فالإمام يتقدم أو على اجتماع الرفقة بعد قوة الإسلام فإنه لما كان الإسلام ضعيفا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر 1 أو 2 لقوله عليه الصلاة والسلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب فلما ظهر قوة الإسلام رخص في سفر 2۔ ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ واحد کے لیے علیحدہ صیغہ استعمال کرتے، تثنیہ کے لیے علیحدہ صیغہ استعمال کرتے، جمع کے لیے علیحدہ صیغہ استعمال کرتے۔ ہم دیکھ لیں جتنے بھی ہم الفاظ کو دیکھ لیں تو اس میں واحد کا ایک وزن ہوتا ہے، تثنیہ کا علیحدہ وزن ہے اور جمع کا علیحدہ وزن ہے۔ اگر جمع کا کم سے کم فرد 2 ہوتا تو اہل لغت اس کی تثنیہ کے لیے علیحدہ صیغہ وضع نہ کرتے بلکہ جمع میں اس پر ہی اکتفا کر دیتے۔ ہم مثلا رجل، رجلان اور رجال، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، تو بیچ میں تثنیہ کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ فعل ہو یا اسم ہو، واحد کا الگ وزن ہے، تثنیہ کا الگ وزن ہے، جمع کا الگ وزن ہے۔ یہ مضبوط دلیل ہے، اور اب ان کے دلائل کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ میراث اور وصیت کے معاملے میں اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس میں جو 2 ہے وہ بھی جمع شمار ہوتے اس پر بھی، کیونکہ مسئلے کا جو فرق ہوتا ہے ایک سے اوپر کی وجہ سے مسائل میں میراث میں فرق پڑ جاتا ہے، لہذا اس پر اتفاق ہے کہ میراث اور وصیت کے باب میں اقل جمع 2 ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جہاں تک ان کا یہ استدلال فقط سغت قلوبکما، تو یہ مجاز ہے، یعنی قلوب کا جمع کا اطلاق 2 پر کرنا یہاں مجاز ہے۔ جیسے کہ آپ تو 2 کی بات کر رہے ہیں، جمع کو واحد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو جب جمع کو واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ جمع کا کم سے کم فرد 1 ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ایسا تو ہوتا ہے۔ اور آگے آ جائے گا کہ کبھی واحد پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ جنس پر اطلاق ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہوتا رہتا ہے مجاز میں۔ ان کی جو حدیث ہے الاثنان فما فوقہما جماعۃ، اس کے کئی جوابات دیے ہیں، 3 جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، یا یہ حدیث میراث پر محمول ہے کہ میراث کے باب میں 2 جو ہے یا 2 سے اوپر بھی جماعت ہے، اور یا یہ ہے کہ اس میں امام کے آگے ہونے کی سنیت پر یہ محمول ہے، یعنی اگر مقتدی 1 ہے تو یہ امام کے ایک طرف کھڑا ہوگا، اور اگر 2 ہے یا 2 سے زیادہ تو امام آگے ہوگا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگر ایک شخص سے 1 مقتدی ہے اور 1 امام ہے تو یہ چونکہ جماعت نہیں ہے لہٰذا یہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، لیکن اگر ایک اور بندہ آ گیا اور امام کے علاوہ 2 بندے ہیں تو یہ بھی جماعت کی شکل ہے، لہٰذا امام اس سے آگے ہوگا، تو لہٰذا یہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شاید اس سے متعلق ہو۔ یہ دوسرا جواب تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یا یہ اسلام کے قوی ہونے کے بعد مسافر اور ساتھیوں کے اجتماع پر یہ محمول ہے، یعنی حضور آپ حضرات کو پتہ ہے
جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت کم لوگ اسلام لے آئے تھے اور ان کو ہر وقت دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، تو جب اسلام ضعیف تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے صحابہ کرام کو روکا تھا کہ کوئی اکیلے سفر کرے یا 2 بندے سفر کرے۔ اکیلے سفر سے روکا تھا تو ساتھ ساتھ 2 بندوں کے سفر سے بھی روکا تھا۔ حالانکہ 2 میں تو بندے 2 ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون اس میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت خطرہ زیادہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے الواحد شیطان، ایک اکیلے شخص رہنے والا اور اکیلے سفر کرنے والا بھی شیطان ہے، اور 2 بھی 2 شیطان ہیں، 3 جب ہو جاتے ہیں تو یہ اب جماعت ہے، یہ مسافر لوگ کی جماعت ہے، یعنی پھر جانا جائز ہے۔ فلما ظہر قوت الاسلام، پھر جب اسلام کی قوی ہو گیا اور اسلام کی قوت ظاہر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 کے سفر کی بھی رخصت بیان کی اور یہ فرمایا کہ الاثنان فما فوقہما جماعت، 2 بھی جماعت میں آتا ہے۔ تو بہرحال الاثنان فما فوقہما جماعت کا کہ 3 جوابات دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب لغت بیان کرنا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لغت کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 2 بھی جمع کے کم سے کم فرد ہے، بلکہ اس کا خاص ایک معنی ہے، اس معنی میں اس کو ہم لیتے ہیں۔ آگے علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو ان 3 معانیوں میں سے ایک پر کیوں محمول کیا؟ انما حملناہ علی احد هذه المعانی الثلاثه لئلا يخالف اجماع اہل العربیت، تاکہ اہل عربیت کے اجماع کے خلاف نہ ہو۔ تمام عربیت والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مفرد ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے، تثنیہ جو ہے ما فوق الواحد اور دون ثلاثہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جو جمع ہے وہ ثلاثہ فصاعدن کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اس پر اہل عربیت کا اتفاق ہے، تو پھر اس کا یعنی اتفاق کو توڑنا، اہل عربیت کے اتفاق کو توڑنا یہ لازم آئے گا، اس لیے ہم حدیث کا جو درست معنی بن سکتا ہے اور اجماع کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی تو اس پر ہم محمول کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرات کہتے ہیں کہ 2 کا کم سے کم فرد جمع کا کم سے کم فرد 2 ہے، وہ استدلال ذکر کرتے ہیں، 4تھا استدلال، اور اس کا جواب دیتے ہیں وَلَا تَمَسُّكَ لَهُمْ بِنَحْوِ فَعَلْنَا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُثَنَّى جَمْعٌ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَعَلْنَا صيغة مخصوصة بالجمع ويقع على الاثنين۔ فرماتے ولا تمسک لہم، اور ان مسلک والوں کے لیے فعلنا جیسے صیغے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ فعلنا تثنیہ اور جمع میں مشترک ہے، نہ یہ کہ تثنیہ یہ جمع ہے، کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ فعلنا صیغہ ہے جو جمع کے ساتھ خاص ہے اور اثنین پر بھی یہ دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثنین جمع۔ ہم کہتے ہیں کہ فعلنا یہ جمع کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تثنیہ اور جمع کے درمیان مشترک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مثنیٰ جمع ہے۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ فعلنا جب ہم گردان کرتے ہیں تو ہم فعلنا کا صیغے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ واحد متکلم کے لیے بھی ہے اور جمع متکلم کے لیے بھی ہے اور تثنیہ متکلم کے لیے بھی ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فعلنا جو ہے یہ تثنیہ اور جمع میں مشترک ہے، یعنی علماء کرام نے دونوں کے لیے اس کو وضع کر دیا، تثنیہ کے لیے بھی اس کو وضع کر دیا ہے اور جمع کے لیے بھی اس کو وضع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشترک اس کو کہتے ہیں جو کئی یعنی چیزوں کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ مثنیٰ جمع ہے یعنی تثنیہ جمع ہے۔ جو حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فعلنا صیغہ مخصوص ہے جمع کے ساتھ اور یہاں اثنین پر بھی واقع ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اثنین جمع ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فعلنا جمع کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تثنیہ کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے، جمع کے لیے بھی وضع کیا گیا۔ تو اگر اب تثنیہ پر اس کا استعمال ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صیغہ جمع کا ہے اور تثنیہ پر بھی اس کا اطلاق ہے، بلکہ نہیں، علماء کرام نے اس کو تثنیہ کے لیے بھی وضع کیا ہے اور جمع کے لیے بھی وضع کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مثنیٰ جمع ہے۔ تو زبردست جواب ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ فعلنا کا صیغہ جو ہے جمع متکلم کا جو صیغہ ہے یہ علماء کرام نے تثنیہ کے لیے بھی وضع کیا ہے اور جمع کے لیے بھی وضع کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور تثنیہ بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے. جو حضرات اس سے استدلال کرتے وہ اس کی تشریح اس طریقے سے کرتے. ہم کہتے نہیں، اس کے لیے وضع بھی ان دونوں کے لیے کیا گیا ہے. جب دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے تو دونوں کی اس سے مراد لیے بھی جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جمع کے لیے وضع کیا گیا ہے اور آپ اس سے تثنیہ بھی مراد لیتے. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ جمع کے ادنا فرد 3 ہے یا 2. تو اس کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے کہ جمع کا کم سے کم فرد 2 ہے، اور ان کے جو دلائل تھے وہ دلائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اور پھر جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ جمع کا کم سے کم فرد 3 ہے، اور ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے، اور جو دیگر حضرات کے دلائل تھے اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے.